اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہلوایا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ جس وقت ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت بھی ہم پڑھتے ہیں قربانی کے جانور کے پاس ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام مراسم عبودیت، نسک میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے۔ ہر نماز سے پہلے بھی اگر ہم یہ پڑھیں، اس کی بھی تاکید آئی ہے کہ اس کو بھی ہم پڑھیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت شعور کی بیداری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں ہی اسی لیے، میرا مال میرا نہیں، میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر۔ جہاں بھی ہم نے مال خرچ کیا، چھوٹی رقم بھی اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کی، اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، آج بڑی تنگی ہے۔ جب فضول خرچی کرنی ہو، غیر ضروری کاموں میں اتنی رقم ہم خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے ایک سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ وہ انسان کی عقل کو اس طرح سے خراب کر دیتا ہے، ایسے کاموں میں اس کو لگا دیتا ہے کہ جہاں اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس کی رقم ہو، اس کا پیسہ، اس کی جان ہو، اس کی طاقت کو بھی ایسی جگہ لگاتا ہے پھر کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا اپنی اس طاقت کا۔ لہذا یہ سمجھ لینی چاہیے یہ بات، ہر لمحہ ہمیں بہوش و حواس خمسہ جس چیز کا بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، ہم کیوں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ ہم نے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم نے شعور کی بیداری سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، ہم مشورہ بھی کریں گے۔ ایسے موقع پہ ہم مشورے بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جب مشورہ انسان کرتا ہے، کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور بڑی پرابلمز ہماری اس طرح سے حل ہو جاتی ہیں۔